اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو امت وسط بنایا ہے۔ یہ درمیانی امت ہے۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی معتدل، خوبصورت اور فطرت کے قریب تعلیمات ارشاد فرمائی۔ اس میں کسی قسم کی کوئی شدت نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی غلو نہیں ہے۔ دین کی خوبصورتی ہی اعتدال اور میانہ روی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں جو ہر معاملے میں بعض چیزوں میں شدت کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ کسی شخص سے دوستی لگانے میں بھی بہت شدت میں ہوتے ہیں، اور اس طرز سے دوستی لگاتے ہیں کہ اس پر فدائی ہو جاتے ہیں۔ صبح شامیں ہر وقت اسی شخص کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، آنا ہے، جانا ہے، بیٹھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اور سب راز نیاز ہر چیز کی اسی کے ساتھ گفتگو ہے۔ لیکن پھر وہ جب اس سے ہٹتے ہیں تو پھر دشمنی بھی بڑی شدت کی ہے، عداوت بھی بڑی سخت ہے۔ اب اس کے خلاف جو گفتگو ہے وہ بھی بڑی خطرناک ہے۔ کچھ لوگ معاشرے کے اندر ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جب وہ کسی شخص کی تعریف کرنے لگتے ہیں تو پھر بھی پورے مبالغے سے کرتے ہیں معاذ اللہ، اور تنقید کرنے لگتے ہیں تو پھر بھی میزان اور ترازو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسی سطح پہ اتر آتے ہیں جو اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو مزاج آ گیا ہے خرچ کرنے کا، پھر وہ کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، پھر وہ کسی چیز کے پابندی نہیں ہو رہے، اور اگر کسی موقع پر آ کر ان کی طبیعت کے اندر رکنے کا خیال آیا ہے تو پھر وہ معاذ اللہ بالکل ہی اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں۔ تو شریعت نے اس مزاج کو پسند نہیں کیا۔ ارشاد فرمایا والذین اذا انفقوا، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو کیا کرتے ہیں؟ لم یسرفوا، حد سے نہیں بڑھتے، ولم یقتروا، اور تنگی نہیں کرتے، نہ اسراف کرتے ہیں بہت زیادہ اور نہ تنگی کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، بلکہ ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے، درمیانہ رستہ اختیار کرتے۔ یہ دین کا پسندیدہ امر ہے کہ آپ معتدل وقت گزاریں، کسی بھی معاملے میں انتہا پسند نہ ہو، شدت پر نہ جائیں۔ آپ دیکھیے اسلام تو کہتا ہے کہ عبادت بھی اعتدال کے ساتھ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور تم سب سے زیادہ رب سے ڈرتا ہوں۔ رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ حضور نے صوم وصال رکھنے سے، ہر روز روزے رکھنے سے منع کیا صحابہ کو، فرمایا ایک دن رکھ لو، ایک دن چھوڑ لو اگر تم نے نفل روزہ رکھنا ہے۔ تو اپنی زندگی سے اعتدال کو ختم نہ کریں۔ بڑی جلدی کسی کے قائل ہو جانا اور پھر بڑی جلدی اس کے مخالف ہو جانا، بڑی جلدی دعوی محبت کرنا اور بڑی جلدی جملوں کو نفرت میں بدل لینا، بڑی جلدی کسی کی تعریفوں کے پل باندھنا اور بڑی جلدی اسی شخص کے بارے میں انداز تنقید والا اختیار کرنا، کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے سجنا، پہلا ہی سوچ کے لائیے پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے۔ آپ غور کر لیں، سوچ سمجھ لیں، اچھے طریقے سے آپ چیزوں کو دیکھ لیں، لیکن اعتدال کا رستہ نہیں چھوڑیں۔ معتدل زندگی، آپ کھانے پینے میں بھی اگر معتدل نہیں رہیں گے تو صحت خراب ہو جائے گی۔ کھانا بھی آپ اعتدال کے ساتھ کھائیں گے۔ نیند بھی جو لوگ ضرورت سے زیادہ لے لیتے ہیں وہ بھی زیادہ سست ہو جاتے ہیں، جو ضرورت سے کم لیتے ہیں وہ بھی بیماری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں معتدل رہیں۔ یہ امت وسط ہونا یہ اس امت کی شان ہے۔ آپ کے مزاج کے اندر ٹھہراؤ تب آتا ہے، بردباری تب آتی ہے، سوچنے کا موقع تب ملتا ہے، آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ تب آتا ہے جب آپ کے اندر اعتدال ہوتا ہے، آپ کا مزاج درمیانہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں ہے، آپ کی طبیعت میں اعتدال نہیں ہے، پھر آپ کے پاس سوچنے کا موقع ہی نہیں ہے۔ پھر آپ بس جدھر ہو گئے سو ہو گئے، جدھر چل پڑے سو چل پڑے، جس طرف کا مزاج آیا پھر اس طرف کے ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھی راہ پر چلو، میانہ روی اختیار کرو، اور یہ ذہن بنا لو کہ تم میں سے کسی کا عمل بھی اسے جنت میں داخل نہیں کرا سکتا۔ معنی کیا ہے؟ جنت میں جو بھی جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا، اعمال پر بھی خدا کا فضل ہی ہوگا تو جنت میں جائیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی روایت میں آگے ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا سب سے پیارا عمل وہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پیارا عمل وہ ہے جو اگرچہ تھوڑا کیا جائے مگر روز کیا جائے، ہمیشہ کیا جائے، استقامت کے ساتھ کیا جائے، تھوڑا کر لیا جائے، لیکن ایک دن بالکل تیار ہو گئے، اتنے نفل پڑھ دیے، اتنی تلاوت کر دی، اتنا درود پاک پڑھ لیا، اتنے صدقات کر دیے اور اگلے دن چھٹی کر لی۔ اعتدال کے ساتھ کام کیا جائے پر مستقل کیا جائے۔ کریم فرماتے اللہ کو پسند ہی وہ عمل ہے، تم تھوڑا کرو لیکن روز کرو، استقامت کے ساتھ کرو، اس کو مستقل بنیاد پر آگے لے کر کے چلو، تو ہمارے رویوں سے اعتدال رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کسی سے اختلاف بھی کرو تو بھی اعتدال کے ساتھ کرو۔ کسی شخص کے ساتھ تمہاری رائے کے اندر اگر اختلاف رائے ہو جائے تو اس میں بھی تم معتدل اپنا انداز اختیار کرو،
لہجوں کے اندر اس طرح کا رویہ اختیار کر لینا اور شدت اختیار کرنا اور اپنے دلائل سے زیادہ اپنی آواز کو بلند کرنا، یہ تو کوئی شعوری بات نہیں ہے۔ آپ معتدل طریقے سے طرز زندگی اختیار کریں، اعتدال کے ساتھ اپنے وقت کو گزاریں، معتدل رہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی پوری گزارنے کا جو نسخہ ارشاد فرمایا ہے، جس کے اندر انسان بڑے اچھے طریقے سے اپنے معاملات کو سمیٹ سکتا ہے، بقدر کفایت اللہ کے دیے ہوئے رزق سے وہ وقت گزار سکتا ہے، اس کے لیے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نسخہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنے والا کبھی مفلس بھی نہیں ہوتا اور محتاج بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ درمیانی راہ چل رہا ہے، نہ افلاس کی طرف گیا ہے نہ وہ کسی کا محتاج ہوا ہے۔ لیکن جو لوگ معتدل نہیں ہوتے، بس لٹا دیا سو لٹا دیا، جتنے بھی فیصلے ہیں جذباتی ہیں، بس جس نے بھی کان میں کوئی ہوا بھر دی اسی کے ساتھ ہو لی، جس شخص نے بھی تھوڑا سا اپنے حق میں مائل کر لیا بس اس پر فدائی ہو گئے، جس طرف کا رخ آ گیا بس اس طرف ہو گئے، سوچنے سمجھنے پرکھنے غور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، چیزوں کو اصل پر ہی نہیں لیتے، بس ذرا سا غصہ آ گیا تو اتنی شدت کر دی بچے پر۔ وہ بعض لوگوں کو اگر کہا جائے نا، بعض اساتذہ اللہ ماشاء اللہ، بھئی آپ طالب علموں پر سختی نہیں کر رہے، بہت نرمی آپ نے کر دی، تو جناب پھر تو وہ صبح شام صرف سختی پہ ہی ہیں، پھر تو آپ اٹھے کیوں ہیں، بیٹھے کیوں ہیں، یہاں کھڑے کیوں ہیں، یہاں آپ نے دیکھا کیوں ہے، ہر لحظہ ہی سختی۔ اور اگر کہا جائے ذرا رویہ نرم کیجئے تو پھر یوں محسوس ہوتا ہے کہ صاحب سو گئے، اب تو کسی قسم کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی کام کو اعتدال کے ساتھ کریں، کسی بھی کام کو آپ لیں تو اس میں آپ معتدل ہوں، آپ کی شخصیت نکھر جائے گی، آپ کے مزاج کی خوبصورتی سے لوگ استفادہ کریں۔ شرط یہ ہے کہ آپ معتدل مزاج ہوں، آپ کی طبیعت میں کسی قسم کا بھی مزاج شدت والا نہ ہو۔ یہ اس امت کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے امت وسط بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے سارے مفاہیم پر غور کرنے کی توفیق دے کہ ہر چیز میں اعتدال، ہر چیز میں اعتدال۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے۔ سونا چاہتی ہیں، آرام کرنا چاہتی، کوئی کام بھی غیر معتدل ہو کے مبالغہ آرائی کے ساتھ نہ کرو، کسی جگہ بھی کسی شدت کا مظاہرہ بھی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ دین کے اس حسن کو اختیار کرنے کی توفیق رفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔